جو بہت سے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جس میں سے ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ تو چلیں سب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جن کے پاس ہے وہ کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ چلے جائیں گے تو قبرستان جانا پڑے گا، پھر قبرستان پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی، لیکن جواب نہیں آئے گا، بس خاموشی ہوگی۔ آپ کے پاس ایک رحمت کا سائبان ہے، اس سے بڑی خوبصورت نعمت اور کیا ہوگی؟ اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 5 سے 6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا برابر ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا سرکل ہے، بچپن شروع ہوتا ہے، جوانی میں جاتا ہے، پھر وہاں سے 60 کے بعد 40 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ چھ سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا ایک برابر ہی ہوتے ہیں تقریباً، اور اس طرح کا ہو جانا توجہ چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے بچہ آپ سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ توجہ چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک 60 سال کے بوڑھے کو بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی، بات چیت کرنے کی۔ 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو اور وہ بار بار ایک ہی سوال جب آپ سے کرے گا تو آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 6 سال کا ہے، اس کی لسننگ پاور کم ہے، بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے۔ لیکن جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے اور سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت میں ضد آ جاتی ہے، فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اب آپ اس کو انجوائے کریں، نہ کہ آپ اس پہ غصہ کریں یا چڑچڑا پن کریں، یا یہ بولیں کہ امی آپ بار بار کیوں ایک بات کو بولتی ہیں، روز ایک بات کو آپ کیوں بولتی ہیں، یا ابو آپ کو سنا نہیں دیتا، ارے آپ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ۔ تو آپ ان سے ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ والدین سے اس طرح سے بات کرنا، اف تک کرنا منع ہے۔ اف میں کتنے حرف ہیں سوچیں، اف کرنا منع ہے۔ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، کئی ایسے ہیں جو بن ماں باپ کے پل کر بڑے ہو گئے، زمانے کی ٹھوکروں میں جنہوں نے بچپن گزارا اور وہ جوان ہو گئے، اور خوش نصیب ہیں وہ اولاد جس کو ماں باپ میسر ہیں۔ تو اب خدمت کا موقع آیا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے کھو بیٹھے، اور خوش نصیب ہے اولاد جس کو خدمت کا موقع ملا ہے۔ کئی ماں باپ تو بچوں کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ یاد کریں کہ بستر گندا آپ کرتے تھے، کبھی ماں باپ کی راتیں تنگ کرتے تھے، کبھی انہیں ساری رات جگاتے تھے، اگر وہ کپڑے نہ پہناتے تو آپ بے لباس رہ جاتے، اگر وہ آپ کو چھوڑ دیتے تو آپ کی تعلیم اور تربیت کون کرتا؟ تو یہ سوچیں، آج میں جو بھی ہوں دنیا میں، یہ اپنا ذہن بنا لیں، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے، شرافت ہے، عزت ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ آج ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، آج ان کی بیماری بری لگتی ہے۔ اولاد آج کہتی ہے صبح دوا دلا لاؤں گا، لیکن آدھی رات کو اگر دوست بلاتا ہے تو کہتے ہیں میں حاضر ہوں، ابھی آتا ہوں۔ تو ان بچوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور جن بچوں کا نصیب جاگا ہے پیسوں سے، تو وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور ان بچوں کا نصیب جاگا ہے جو پیسے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کمائے ہیں، میرے پیسے ہیں، لوگ کہتے ہیں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں نے کمائے ہیں، میرے پیسے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ نے پالا پوسا بڑا کیا تو یہ آپ کا فرض تھا، ہم آپ کی اولاد تھے، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن سوچیں اور سمجھیں، جن ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو پالا،
یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان الفاظ سے ماں باپ کو۔ اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور ان سے توبہ کریں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں کہ یہ جو پیسہ ہم ماں باپ پر خرچ کر رہے ہیں یا ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور عملی کتابوں میں موجود ہے کہ بیٹا والد کے سامنے ایسا بیہیو کرے جیسے آقا کے سامنے غلام، لیکن آج باپ اولاد کے سامنے غلام بنا ہوا ہوتا ہے۔ زبان لٹک نہیں جاتی ماں باپ سے بد زبانی کرتے ہوئے۔ اولاد کیسی ہے جو ماں باپ سے بد زبانی کرتی ہے؟ اولاد کو ڈرنا چاہیے کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ سمجھیں اس حدیث کو۔ آج وقت ہے، یعنی ماں باپ راضی تو رب راضی اور جنت مل جاتی ہے۔ دین کا کام کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر ضرور دیکھیں کہ ماں باپ راضی ہیں، ہم سے ان کے لیے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، ہم اس طرف سے چوک تو نہیں جاتے۔ یہی پہلا اسٹیپ ہے۔